میں نے اپنی پوری زندگی پہل تو براہ راست، اس کے بعد دوسرے شہروں سے رابطہ کرنے والوں سے فون پر، دوسرے ملکوں سے رابطہ کرنے والوں سے، اس کے بعد واٹس ایپ پر، اور آج کی تاریخ میں زوم میٹنگ پر پوری دنیا میں لوگوں کے مسئلے مسائل سنتا ہوں۔ میں نے لوگوں کو شیطانی بیماریوں کے چکر میں پھنسنے کی وجہ سے برے حال میں دیکھا ہے۔ مکمل روحانی تجزیے اور ڈیٹیلڈ اسپریچول انالیسس نکالنے کے بعد اکثر یہ روحانی بیماری بربادی کی اصل وجہ لے کے آنے والی بد نظر ہی سامنے آتی ہے۔ حدیث شریف کا کم و بیش مفہوم ہے کہ نظر حق ہے، یعنی روحانی بیماریوں کے اندر سب سے سر فہرست بد نظر ہی آتی ہے۔ اس دنیا کے اندر ایک واحد جانور ایسا ہے جو اتنا زیادہ طاقتور ہے، جو پانی پیے بغیر ایک ہفتے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ حدیث شریف کا کم و بیش مفہوم ہے کہ بد نظر اتنی زیادہ طاقتور ہے کہ اس اونٹ کو بھی ہنڈیا میں پہنچا سکتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا کہ کبھی بھی کسی عورت کو نظر لگتی ہے تو سب سے پہلے اس کے بال خراب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر ایسی لڑکی بھی دیکھی ہے جس کے سامنے سے آگے سے گنج پن، پیچھے سے بالوں کے نام پہ ایک چھوٹی سی پچھڑی سی لڑکی ہوئی تھی۔ قسمیں کھا کے اپنی تصویریں دکھا کے کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ سچ بتا رہی ہوں کہ میری ہی تصویریں ہیں جہاں پر گھٹنوں تک اس کے بال آیا کرتے تھے۔ بس ایک دعوت کے اندر اپنے بال کھلے چھوڑ کے گئی، اس کے بعد گھر پہ آنے کے بعد بال گرنا شروع ہوئے، اس کے بعد یہ حال ہے۔ آپ نے بھی اکثر اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ جو فرما برداری کے علم بردار بنے ہوتے ہیں، مثال بنے ہوتے ہیں بچے، اب ماں باپ کے شدید ترین نافرمان بچے کہلاتے ہیں۔ پورے خاندان کے اندر کسی بچے کا شور ہوا کہ پڑھنے میں بہت اچھا ہے، بعد میں حافظ قرآن بھی بننے لگا، لیکن حفظ بھی رک گیا اور عام تعلیم بھی پوری نہ ہو سکی۔ ایک بنیادی اصول ہمیشہ یاد رکھے گا کہ نظر اس چیز کو لگتی ہے جس کے اوپر نظر ٹھہر سکتی ہے۔ بد نظر کیسے انسان کو برباد کرتی ہے؟ مثال کے طور پر ایسے میاں بیوی ہوتے ہیں جن کی محبت کی مثالیں دی جاتی، جن کو عام طور پر لو برڈز کہا جاتا ہے۔ آج بد نظر ان کی محبت بھری زندگی کی خوشیوں کو ایسے کھا گئی کہ ان کی شادی طلاق کے در پر ہے۔ ذرا اپنی یادداشت پہ زور ڈالیے، آپ کے ذہن میں ایسے مالدار لوگوں کے نام ذہن میں آئیں گے جو کہ اپنی کامیابی کے لوگوں کو قصے سنایا کرتے تھے۔ کنٹینروں اور کروڑوں کی باتیں کرنے والے اب دوسروں سے مانگ کر پیسے گزارا کر رہے ہیں۔ ہر سال حج اور عمرے پر جانے والے اب ذاتی گھر بکنے کے بعد کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ آپ پوری دنیا میں جو کوئی بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، بد نظر کی وجہ سے ایسی عجیب و غریب علامات آپ کی زندگی کو دیمک کی طرح اگر کھا رہی ہیں یا زنگ لگا رہی ہیں تو روشنی سینٹر کراچی میں بیٹھی ہمارے معاونین کی ٹیمیں آپ کی اندھیری زندگیوں میں روشنی لانے کے لیے تیار بیٹھی ہیں، جہاں ملے گا آپ کو آپ کے روحانی مسائل کا مکمل تفصیلی جواب بھی، اور آج کی تاریخ میں جو جدید ترین رابطے کے ذرائع ہیں آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ درود پاک کے صدقے وعدہ ہے آپ سے انشاءاللہ تعالی الرحمن، جو روشنی سے رابطے میں رہے گا وہ فائدے میں رہے گا۔ جس کو بھی بد نظر لگ جائے اس کا نام خاص طور پہ کمنٹس میں جا کے ضرور لکھوائیے، اور بد نظر کو اتارنے کے لیے 24 گھنٹے پہلے پہنا ہوا کپڑا صدقہ کیجیے۔ بد نظر کو اتارنے کا دوسرا بہت زیادہ طاقتور طریقہ ہے کہ جس کو بھی نظر لگی ہو اس کا اسی وقت وزن کیجیے اور فوری طور پر جا کر کسی سفید چیز کا صدقہ دیجیے، جا کے کہ کوئی آٹا، چاول یا چینی لیجیے، اس کے وزن کے برابر اور صدقہ کیجیے۔ اور اگر بد نظر کا اتنا مہنگا علاج آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو وہ نسخہ نوٹ کیجیے جو زمانوں سے، نسلوں سے اور صدیوں سے ہم لوگوں کو بتاتے آ رہے ہیں۔ آپ کو لینا ہے بس ایک گلاس پانی، مریض کی عمر کے مطابق آپ کو 4 چیزیں پڑھنی ہیں اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے مریض کی عمر کے عین مطابق، اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے آیت الکرسی، پھر سورہ فلق، اس کے بعد پھر سورہ ناس۔ اس پانی کو مریض کے ذہن پہ لگائیے تاکہ ذہن سے سارا کا سارا میل کچا نکلے، اور قلب کو جہاں شیطان جکڑتا ہے وہاں لگائیے۔ بچا ہوا پانی آپ کو نہانے والے پانی میں ڈالنا ہے اور پھر اس پانی کو مریض کے اوپر بہانا ہے۔ بد نظر کو اتارنے والے اس روحانی غسل کو بس ایک ہی بار کیجیے، چاہے تو 3 سے 5 دن تک لگاتار کیجیے۔ بد نظر کی تاثیر آپ کے اوپر جتنی بھی گہری ہوگی اللہ کے نام کے صدقے، اللہ کے کلام کے صدقے، درود و سلام کے صدقے چلی جائے گی۔ بد نظر ہو، جادو ٹونا ہو یا کوئی بھی روحانی بیماری ہو، اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیشہ رکھے گا کہ جو یہ ہماری دنیا ہے، اسی دنیا کے اندر 1000 گنا زیادہ بڑی اور 1000 گنا بڑی زیادہ طاقتور دنیا ایک اور بھی ہے جو کہ ہمیں دکھتی نہیں ہے، جو کہ روحانی دنیا ہے۔ بس ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ بس دعا ہی تو ہے جو کہ مومن کا ہتھیار ہے۔ ابھی کمنٹس میں جائیے، پوری فیملی کا نام جا کے تفصیل کے ساتھ جو کہ معاملات ہیں اس کی پوری کے پورے بڑے بڑے پیراگراف بنا کے لکھیے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے خدا را ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچائیے جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ بس ایک دعا میں آپ کو آخر میں جاتے جاتے دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بد نظروں کی بد نظری، حاسدوں کے حسد اور شیطان کے شر سے بچائے۔
اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی کرم والی فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ